سارے کے سارے لوگ اس کمیٹی کے سامنے آئے مگر ثاقب نثار نہ آئے. ثاقب نثار کیوں نہ آئے؟ ان کا تحفظ اس وقت کی حکومت کرتی آئی اور بیان بازی کرتی آئی. یہی فواد چودھری کمیٹی میں آ کر کہتے رہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے. ان کی ویڈیو موجود تھی. کیا جو جسٹس جاوید اقبال تھی ان کی بھی ویڈیو تھی؟ کیا اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ بلیک میل ہو کے آج بھی اس طرح کا انصاف عمران خان لیتا رہا، جو انتقام لیتا رہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاپولر شخص جو ہے اس کے لیے انصاف، اور جو یہ کہتے ہیں فواد چودھری، میں نہیں کہہ رہا، تو پھر یار طے کر لیں کہ جو 50,000 ووٹ لے گا وہ چھوٹی موٹی چوری دھمکی کسی کو دے سکتا ہے. جو 2 لاکھ ووٹ لے گا اس کا بھی ایک حد کا تعین کر لیں کہ وہ کس حد تک کسی کو دھمکی دے گا. اور جو 1 کروڑ ووٹ لینے والا کسی جماعت کا سربراہ ہوگا اس کو یہ اختیار پھر ہوگا جو آج ہے کہ وہ جو بھی ریاستی اداروں سے کھلواڑ کرنا چاہے وہ کر لے. مگر ہم بتا رہے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو لوگ خود سے باہر آ رہے ہیں. اب میں جو بات سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پاکستان کے مختلف صوبوں میں لوگ خود سے انصاف کے حصول کے لیے اور اس کی جو پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف جو یہ بول رہا ہے، جو للکار رہا ہے، اس کی گرفتاری تک لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. کل جو میں دیکھ رہا ہوں شیخوپورہ میں بھی پنجاب بار کونسل کے جو ممبر ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. اس کے بعد کچھ اور شہروں میں سن رہا ہوں، کچھ صوبوں میں سن رہا ہوں، آزاد کشمیر سمیت سن رہا ہوں. بھئی میں تو ایک قانون کا طالب علم ہوں، پھر میں بھی شرکت کروں گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جب ناانصافیاں ہو جاتی ہیں تو ایک عدل، ایک آئین جس نے پاکستان کا پڑھا ہے وہ آئین کو پڑھتے ہوئے انصاف تو دیتا ہے. اور اگر سب مایوس ہو جائیں آئینی اداروں میں بیٹھے لوگوں سے تو وہ دیکھتے ہیں ترازو کی طرف اور محترم اعلیٰ عدلیہ کی طرف. ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے گا، لوگوں کو باہر آنے سے پہلے انصاف ملے گا. اس کی للکار جو ہے سلطان راہی والی، اس کو کوئی نکیل ڈالے گا، ادارہ نکیل نہ ڈالے گا تو پھر لوگوں کو مجبوراً انصاف کے حصول کے لیے باہر آنا پڑے گا. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اور خاص طور پر میں پرائم منسٹر سے یہ کہوں گا کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں. اگر آپ نواز شریف سے، ذوالفقار بھٹو کی جماعت سے انصاف نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ جو یہ کھیل کھلواڑ کر رہا ہے عمران خان، اس کی کرپشن اور آئینی حدود و قیود کو جو پھلانگ رہا ہے اس کو نکیل نہیں ڈالیں گے تو کوئی آپ کو جس جذبے سے آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست کے لیے، ریاست کو بچانے کے لیے، ریاست اس وقت تک نہیں بچے گی جب تک آپ آئین کو تحفظ نہیں دیں گے، جب تک آپ آئینی اداروں کو تحفظ نہیں دیں گے، جب تک آپ لوگوں کو انصاف یقینی نہیں بنائیں گے اور انصاف دینے والوں کو تحفظ فراہم نہیں کریں گے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جو کچھ وادیوں یا دیگر جو جگہیں ہیں وہاں پر جو منتخب نمائندے ہیں سیاستدان، ان کی نمبر پلیٹس، ان کے جو ہے پٹیاں وہ نہیں لگیں گی.
حالانکہ سیاستدان اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو اس کے باوجود یہ حکم آیا تو اس پر کسی بھی پارلیمنٹیرین نے کوئی اس پر رد عمل نہیں دیا, نہ کوئی ایسا بیان دیا کہ ہاؤ از پاسبل. دیکھیں بڑا ایک مقصد ہے جس مقصد کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں, یہ چھوٹی بات ہے, نہ لگیں مگر انصاف ملے. اچھا میاں صاحب, یہاں پر ابھی میاں صاحب آپ ابھی وزیر داخلہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا. وزیر اعظم سے بھی آپ جو بار بار درخواست کر رہے ہیں, آپ کے تو یہ کولیگ بھی ہیں, آپ کے قریبی لوگ بھی ہیں, تو آپ خود ان سے آپ کی بات چیت ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں میں وہاں بھی بات کرتا ہوں, اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اپنے طور پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ گلی کوچوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں, جو جلسے جلوسوں کے اسٹیجوں سے باتیں آ رہی ہیں, پاکستان انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے اور یہ شخص اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ بلیک میل کر رہا ہے حالات سے, اداروں کو بھی, اداروں کے سربراہان کو بھی. پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اپنے لیے این آر او لینا چاہتا ہے جو ہم کسی طور نہیں لینے دیں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جس مشکل میں ہے, عوام جس مشکل میں ہے, کوئی پاکستانی جو ہے اس سازش کا حصہ نہیں بن سکتا. مگر جو یہ کھلواڑ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان مخالف قوتیں اس کے پیچھے ہیں, اور اکا دکا یہاں سے بھی جو سہولت کاری ہو رہی ہے, یہی تو میرا مطالبہ ہے, یہی تو قوم کا مطالبہ ہے کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں قوم کو اعتماد میں لیتے, کیوں نہیں بتاتے کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کو انصاف نہیں مل سکتا, کیا وجہ ہے کہ اس کے گناہوں کی اتنی لمبی فہرست ہے, اس کے باوجود اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. میاں صاحب جیسے کہ آپ نے اعلان کیا کہ کل شیخو پورہ سے آپ جلسوں کا آغاز کر رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان ہے یہ اداروں پہ دباؤ ڈال رہا ہے اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جلسے کر رہا ہوگا, پھر نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی جو اسٹریٹ پاور لے کے آئیں گی سڑکوں پر, اس سے افراتفری ہوگی. یہ بہتر نہیں ہے کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے قانونی کارروائی کرنی ہے, جس کے خلاف بھی اگر عمران خان کے خلاف مہینے راگ کا کیس ہے یا دوسرے کیسز ہیں, تو وہ فوری طور پر ایکشن لے تاکہ یہ ملک افراتفری سے مزید بچ سکے. عثمان آپ بات ٹھیک کریں, مگر میں تھوڑی کریکشن کر دوں کہ مسلم لیگ یا باقی جماعتیں جو ہیں وہ جلسے جلوس نہیں کر رہی, خود سے جو لوگ نکل رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ موقع نہیں آنا چاہیے کہ لوگ خود سے نکل کے مزید جو یہ بگاڑ ملک کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اس کی خواہش کوئی پوری کرے, بلکہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں, اداروں کے سربراہ جو ہیں, اس کی گفتگو کا, اس کے ایجنڈے کا, اس کی سازش کا, اس کی خواہش کا نوٹس لیں تاکہ ملک کو انتشار سے بچایا جا سکے, جو انتشار یہ پاکستان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس شخص نے پہلی دفعہ سول نافرمانی کا, ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کا, اداروں پر حملہ اس نے کیا تھا, اور یہ خواہش آج بھی اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے. دیکھیں نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا, آج تک بے گناہ ہونے کے باوجود نواز شریف باہر بیٹھا ہے, مگر ہم نے کبھی بھی اداروں پر حملے کا تصور نہیں کیا. ہم نے کبھی بھی اپنی زبان اس لیے نہیں کھولی, ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں, ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں اس ریاست کے ساتھ, جس نے ناانصافیاں کی, اس ریاست کو جس نے جتنا نقصان کیا, مگر ہم نے پھر بھی وہ بات نہیں کی, اس لیے کہ قوم کو ہاں یہ بات ضرور کرتے آئے, کرتے رہیں گے کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں, اسی میں ملک کی بھلائی ہے. ہم کبھی بھی راز جو ہمارے پاس ہیں وہ زبان پہ نہیں لانا چاہتے, مگر کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی زبان پہ باتیں لائے اور بلیک میل کرے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو, اور اپنی من پسند کی
फैसले ले और ख्वाहिश करे कि मुझे NRO मिले ब्लैक मेल करके, ये हम नहीं होने देंगे। अच्छा मियां साहब, आप अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन मार्क छोड़ के चले जाते हैं, लोग उस सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे बिरादर जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड वर्कर और कुर्बानियां देने वाले राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला है। सर कौन है जो इस शख्स को गिरफ्तार करने में रुकावट बना हुआ है? कौम की रहनुमाई करें, कौम निकलेगी, वरना कौम तो उसके पीछे। देखें बात सीधी सी है कि आप देख रहे हैं, मैंने कोट किया कि अगर एक इंटरम बेल बगैर पेश हुए कंफर्म किसी और की हुई है तो वो बता दें। मैंने आपसे ये कहा कि बदकिस्मती इस मुल्क की देखें कि एक 25 मेंबरान का फैसला एक आता है और 10 मेंबरान का फैसला दूसरा आता है, और पंजाब हुकूमत किस तरह बनती और टूटती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान पर रहम किया जाए, और जो शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, जो इमरान खान फवाद चौधरी कह रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले होते हैं, वो कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ सब कुछ होने के बावजूद मैं कभी भी शिकायत अपनी जुबान पे नहीं लाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, राना शमीम साहब, अरशद मलिक जज जो फौत हो गए हैं, उन किसी एक को तो सुना जाए, किसी एक चीज का नोटिस तो लिया जाए। भाई कोई नोटिस लिया जाए, बुलाया जाए। क्यों नहीं जवेद हाशमी को बुलाया जाता भाई? क्यों नहीं तलाल चौधरी ने जो पिछले दिनों बात की है साकिब निसार साहब के हवाले से, क्यों नहीं उसको नोटिस किया जाता? क्यों नहीं बुलाया जाता उसको? और क्यों नहीं, और मैं तो अपनी बात तो दूर की बात, ओ भाई जो इंसाफ देने वाले हैं, अगर उस जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को देखें और वो अपने इंसाफ के लिए दर दर फिरें, और जो एक इंतहाई मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा, जिनके बाप ने, जिनके वालिद ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी, कायदे आजम के साथी थे, एक बहुत बड़ा खानदान जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को वजूद में लाने में एक किरदार जिनका, उसका बेटा जस्टिस फायज ईसा, उनके साथ जो कुछ हुआ, इंसाफ फराहम करने वालों के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं अपनी शिकायत क्या करूं? मैं कौम की शिकायत क्या करूं? मैं नवाज शरीफ की शिकायत क्या करूं? फिर सबके इल्म में है चीजें। यही वो बात है जो हम करना चाहते हैं कि खुदा के लिए अब पाकिस्तान पर रहम किया जाए और पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। पार्लिमानी कमीशन में पीटीआई के लोग भी होने चाहिए, और वो कमीशन, और ये पार्लिमानी कमीशन इसलिए कह रहा हूं कि ये कानून का, आइन का, आईनी अदारों का मुहाफ़िज़ अदारा है। इससे वजूद में आते हैं अदारे, तो इन पर एक कमीशन बने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि आइंदा आने वाला वक्त जो है, कम से कम आइंदा आने वाली नस्लों को एक खुशहाल पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान और किसी NRO से पाक पाकिस्तान हम दे के जा सकें। बहुत शुक्रिया जी। बता रहे हैं पहले भी आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, क्यों आप हुकूमत में होते हुए इन अदारों को दुरुस्त नहीं कर सकते जो अपने हलफ की पासदारी करे अदारों में बैठे लोग? आप रो रहे हैं कि हम ठीक नहीं कर सकते इस मुल्क को। आप क्या मेरे साथ रो नहीं रहे? निकालते वोट करने